الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جو مرد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، کہ عورتوں پر اسلام نے کوئی فائنینشیل بوجھ نہیں دیا ہے. فائنینشیل بوجھ جو ہے وہ مردوں کے اوپر ہے، اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی تمام ضروریات کو وہ پورا کرے، چاہے ماں باپ ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اور اگر اس کا نکاح نہیں ہوا ہے تو اب وہ جو بھائی ہوگا وہ دیکھ ریکھ کرے گا، خیال رکھے گا، اور اس کے علاوہ اس کی جو بیوی ہوگی اس کی بھی تمام ضروریات کو وہ شوہر پورا کرے گا، مرد پورا کرے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کے بدلے میں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے اپنے ولی کی اطاعت کرے. بہرحال اس کے بعد پھر طہارت کے مسائل کا بھی ذکر ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ اگر غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے تو وہ غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا. اور پھر اس امت کے لیے جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ نعمت ہے تیمم کی نعمت، کہ اگر مثلا پانی نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی اور عذر شرعی ہے اور جس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تو یہ جو تیمم کی اجازت ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور اس سے پہلے کی قوموں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے. اس کے بعد امانت ادا کرنے کی تاکید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جس کی جو امانت ہو اس تک جو ہے آپ اس امانت کو لوٹا دیجئے. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے. شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا. ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے. تو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، مشرکین کا ہی اقتدار تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوں اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں یا اندر جائیں. تو اس وقت بھی کعبے کی جو چابی تھی، یعنی کعبے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے، اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دیں، کعبے کا دروازہ آپ کھول دیں، چابی دے دیں تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں. تو عثمان بن طلحہ منع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عثمان بن طلحہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دو گے اور پھر میں جسے چاہوں گا اس کعبے کے دروازے کی چابی جسے دینا چاہوں گا میں اسے دے دوں گا. اور ٹھیک ایسے ہی ہوا فتح مکہ میں، یعنی جب ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا. سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح ملی مکہ المکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام وہاں غالب آ جاتا ہے، بغیر لڑے، بغیر خون خرابہ، کسی بھی خون خرابہ کے بغیر مکہ المکرمہ فتح ہوا. تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب مکہ میں مشرکین کی حکومت ختم ہو گئی، اب وہ فتح ہو گیا مکہ. تو اب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی، اسلام کی حکومت آ گئی اور تمام مسلمانوں کو وہاں اقتدار مل گیا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ سے کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لیتے ہیں. یعنی کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو اندر جانے نہیں دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے یہ چابی دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. تو عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لیتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو کعبے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعبے کی چابی آپ عثمان بن طلحہ کو دیجیے گا اور کسی کو مت دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں کعبے سے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک
کعبے کے دروازے کی چابی تمہاری ہی نسل کے پاس رہے گی. اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اس پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، واولی الامر، اور اسی طرح ان علماء ان فقہا کی اطاعت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. تو ان علماء کو بھی فالو کرنا ہے، اللہ کو بھی فالو کرنا ہے، رسول کو بھی فالو کرنا ہے، صحابہ کو بھی فالو کرنا ہے، اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، ہمارے فقہاء عظام ہیں جو اہل سنت کے اہل حق علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان کو بھی فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں دیا. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ، اور قرآن اور حدیث سے یہ طے کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر کیا. دیکھیے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. لیکن وہ لوگ ہیں کون جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ میں بس یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کا ذکر جو ہے اس پارے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پروفیٹس علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا راستہ دکھا. والصدیقین یعنی صحابہ کرام، ان پر اللہ نے انعام کیا. اس کے بعد والشہداء، اور شہید پر بھی اللہ کا انعام ہے. والصالحین، اور جو نیک صالح لوگ ہیں، دیندار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا. تو یہ 4 طبقے ہیں جو ان پر اللہ نے جن پر انعام کیا ہے. تو النبیین، انبیاء، تو انبیاء تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو انبیاء کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور لیکن پھر صدیقین کو بھی تلاش کرنا ہے، صحابہ کو بھی تلاش کرنا ہے. تو صحابہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے. تو الشہداء کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے انعام کیا ہے، جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو ہر جگہ شہداء بھی موجود نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صالحین بھی ایسا طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. نیک لوگ، ہمارے سلف صالحین ہو یا آج کے دور میں جو ہمارے علماء ہو اور نیک ہو، دیندار ہو، ان کو بھی ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے. یہ نیک لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا کوئی سری مسئلہ، سری حل ہمارے پاس نظر نہ آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس معاملے کو اپنے رسول کی طرف لوٹاتے اور اولو الامر کی طرف، علماء اور فقہا کی طرف لوٹاتے، تو جو لوگ مسائل کا استنباط کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے بہت گہرا علم دیا ہے، وہ مسئلے کا حل تلاش کر کے لوگوں کو بتا دیتے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں جو فالو کرنا ہے اللہ رب العالمین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور ہمارے سلف صالحین کو، ہمارے جو علماء فقہا گزرے ہیں. قرآن کا یہ حکم ہے کہ انہیں بھی ہمیں فالو کرنا ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکم دیتے رہیں اور فیصلہ فرماتے رہیں. تو یہ طریقہ ہے. اس نہج پر اگر ہم قائم رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا اور دیت کا ذکر کیا. یعنی کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے، دیکھیے قتل کی 2 قسم ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قتل عمد، کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے ناحق، تو ظاہر ہے اس میں قصاص لیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی. یا پھر جو مقتولین کے گھر والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ دیت لے سکتے ہیں. تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کچھ مختصراً دوسرے پارے میں. تو ایک تو یہ ہو گیا قتل عمد، اور دوسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے. مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی مسلمان کو قتل کر دے. تو اب جس نے قتل کر دیا، اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟
یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز، اگر مومن قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن اگر قتل ہونے والا مومن ہے تو پھر جس نے قتل کیا ہے غلطی سے ہی اگرچہ کیا ہے، پھر بھی اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے اور دیت بھی لازم ہے۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا 10,000 دینار کے برابر جو ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی جس زمانے میں رہ رہا ہو یا جس علاقے میں رہ رہا ہو، وہاں کے اعتبار سے دیکھ کر وہ دیت پہلے ادا کرے گا جو مر گیا ہے اس کے اولیاء کو، اور دوسری چیز کفارہ بھی ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، لیکن اب غلام کا مسئلہ ہی نہیں رہا، سلیوری کا سلسلہ بند ہو گیا، جس میں اسلام نے بہت بڑا رول اختیار کیا سلیوری کو بند کرنے میں۔ تو اب کیا ہے، 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے گا، یعنی یہ ہوگا کفارہ۔ مومن کی جان لے لینا، اگرچہ آپ نے غلطی سے ہی قتل کیا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک مومن کے خون کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، لہٰذا جو غلطی سے اس نے قتل کر دیا ہے، غلطی سے قتل کرنے کے باوجود دیت بھی دے گا اور کفارہ 2 مہینے تک روزے بھی رکھے گا۔ اچھا، اب ایسا ہوا کہ ایک مومن اگر دارالحرب میں ہے، دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں پر اسلامی نظام بھی قائم نہ ہو اور مسلمان اور مشرکین کے درمیان جنگیں جاری ہو، امن و امان بھی قائم نہ ہو، جنگ چل رہی ہو، ایسی جگہ کوئی ہو، وہاں پہ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو صرف کفارہ ہے، دیت نہیں دینا ہوگا، صرف کفارہ ہے، وہ ہے کہ 2 مہینے تک روزے رکھے گا۔ اسی طرح اگر کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی کسے کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی تو اب اس میں مسلمان بھی رہنے والے اور بہت سے ایسے نان مسلمز بھی رہنے والے ہوں گے جو امن و امان چاہتے ہیں، اور وہ اسلامی حکومت سے یہ معاہدہ کریں گے، یہ عہد لیں گے کہ ہم آپ کے قوانین کو فالو کریں گے، آپ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیجئے، اور ان کو ان کے دین پر، ان کے ریلیجن پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اسلامی حکومت کا یہی نظام ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، یا تو مسلمان ہے سب، اور جو نان مسلمز ہیں ان کو کیا ہوگا کہ وہ اسلامی حکومت یہ آپشن دے گی کہ بھئی آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کی جان کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوگی، اور آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، الگ الگ مذاہب میں زبردستی داخل کرواتے ہیں۔ تو اسلام نے تو یہ نہیں سکھایا، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا، آپ اپنے مذہب میں کرنا چاہے کریں، لیکن رہنا چاہے رہیں، لیکن ہم جو آپ کی حفاظت کریں گے اس کے بدلے میں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، کیونکہ اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو ایسے شخص کو ذمی کہتے ہیں۔ تو ذمی کا بھی وہی حق ہوتا ہے جو عام مسلمان کا حق ہوتا ہے اسلامی حکومت میں۔ تو اگر غلطی سے کسی ذمی کو قتل کر دیا، یعنی ایسے نان مسلم کو قتل کر دیا جو کہ اسلامی حکومت میں پناہ لے کر ہے وہ، اور اس نے جو ہے حقوق کی، یعنی اس کو بھی مسلمانوں کے حقوق مل گئے، وہ اسلامی حکومت کو ٹیکس بھی پے کر رہا ہے، تو اس کو بھی اگر غلطی سے قتل کر دیا تب بھی دیت اور کفارہ دونوں دینا ہوگا۔ اس کے بعد پھر صلاۃ الخوف یا صلاۃ القصر کا ذکر ہے کہ جنگوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بھئی اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی دشمن حملہ کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی کہ نماز میں قصر کر لیں، یعنی 4 ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، 4 کے بجائے 2 جو ہم سفر میں کرتے ہیں۔ تو اب اگرچہ خوف نہ بھی ہو، اگرچہ دشمنوں کا اندیشہ نہ بھی ہو، یہ حکم ہمیشہ باقی رہے گا کہ سفر شرعی مسافر جو ہوگا وہ جو ہے نمازوں میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، اور 3 کو 3 ہی پڑھے گا، ایسا نہیں ہے کہ 3 کو 1.5 پڑھے گا یا 1 پڑھے گا 2 پڑھے گا، ایسا نہیں، قصر صرف 4 رکعت والی نمازوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس میں 2 اہم جرم کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے نصلیہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ تو 2 جرم بیان کیے گئے، ایک ہے کہ مخالفت رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، یہ ایک سزا ہے، یہ ایک جرم ہے۔ دوسرا جرم، جن چیزوں پر تمام مسلمان نے اتفاق کر لیا ہے، تمام مسلمان متفق ہو چکے ہیں، اس امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا ہے، اس میں اجماع قائم ہو گیا ہے، اس چیز کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ بندہ اختیار کر رہا ہے تو وہ پھر جہنم والا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے اجماع امت بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پر پوری امت کا اتفاق ہو جائے، پوری امت اسے قبول کر لے اور اپنے درمیان اس میں عمل کرنے لگے، تو وہ ایسی چیز ہوگی جس کو ایک دینی حیثیت مل جائے گی کہ بھئی جب پوری امت نے اس کو قبول کیا تو پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب امت نے جس چیز کو قبول کر لیا ہے اور اس امت کا جس چیز پر اتفاق ہو گیا ہے، سب نے اگری کر لیا ہے مسلمانوں نے، تو پھر اب کوئی مسلمان یا کوئی بھی شخص اس راستے کو چھوڑ کر کوئی الگ سے راستہ اپنا اختیار کر رہا ہے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے اور یہ جہنم کی
سزا ہے۔ اس کے بعد یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک، روح کیا ہے، جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال، اصحاب کہف کون ہیں، یہ بتائیں کون تھے، اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائیں، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی آنے کا انتظار تھا آپ کو کہ بھئی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آیات اللہ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد، تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ آپ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے، تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھئی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہے اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہ مومن بندہ اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھئی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان
تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے، اولاد ہے، یہ تب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہیں۔ لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔